یہ میری قوم کے حکمراں بھی سنیں، میری اجڑی ہوئی داستاں بھی سنیں۔ یہ میری قوم کے حکمراں بھی سنیں، میری اجڑی ہوئی داستاں بھی سنیں۔ جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں، ساری دنیا کے وہ رہنما سنیں۔ صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں، کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ آئے تھے ایک دن میرے گھر آئے تھے، دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے، اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے میری اس سرزمین پہ عمر آئے تھے، جس کی پرواز ہے آسمانوں تلک۔ زخمی زخمی میں وہ شاہین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ میرے دامن میں ایمان پلتا رہا، ریت پر رب کا فرمان پلتا رہا۔ میرے بچے لڑے آخری سانس تک، اور سینوں میں قرآن پلتا رہا۔ ذرے ذرے میں اللہ اکبر لیے خوش نصیبی ہے، میں صاحب دین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ نہ ہی روئیں گے نہ ہی مسکائیں گے، صرف نغمے شہادت کے گائیں گے۔ اپنا بیت المقدس بچانے کو تو میرے بچے ابابیل بن جائیں گے، جو ستم ڈال رہے ہیں ابرہا کی طرح، ان کی خاطر میں سامان توہین ہوں۔ میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں، چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں، زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں۔ درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے، آنسوں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں۔ اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے، میں رہوں نہ رہوں یاد رکھنا مجھے۔ میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ آئیے آج کی اس خوبصورت نشست پیام محبت کے آخری مقرر صاحبزادہ ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب کو میں دعوت دے رہا ہوں، تشریف لائیں اور خطاب فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی محمد المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین وبارکنا علیہ وعلی اسحاق ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات گرامی،
میں گفتگو کے آغاز سے قبل دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آج کے ہمارے مہمان خصوصی عزت مآب پروفیسر ڈاکٹر محمد مشاہد انور صاحب، وائس چانسلر جامعہ گجرات، کہ سارے دن کی مسلسل مصروفیات کے باوجود اور طبیعت کے ناساز ہونے کے باوجود آج وہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں رات کے اس وقت شریک ہیں۔ میں شکریہ بھی ادا کروں گا اور یہ عرض بھی کرنا چاہوں گا کہ یہ موضوعات جذبات کی حد تک تو بیان کرنا ہمارا کام ہے، جس طرح صاحبزادہ سید عتیق الرحمن شاہ صاحب نے بیان کیا، لیکن علم کی دنیا میں، دلیل کی دنیا میں، استدلال کی دنیا میں آپ جیسے صاحبان علم کی ہمیں ضرورت ہے کہ آپ یہاں تشریف لا کر جب جذبہ اور علم دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر انشاءاللہ تعالی میرا رب کامیابی بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور بارہا آپ تشریف لا چکے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ سفر محبت اور برکت کا اسی طرح آگے چلتا رہے گا۔ ہمارے بھائی ملک ابو بکر صاحب تشریف لائے اور انتہائی مختصر الفاظ میں بڑی پیاری گفتگو انہوں نے ہمارے گوش گزار کی ہے، اللہ کریم انہیں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ بالکل میں اختتام پہ کھڑا ہوں، جذبات بھی ہو گئے، اشعار بھی ہو گئے، آیات بھی ہو گئیں، احادیث بھی ہو گئیں، سب کچھ ہم نے سن لیا۔ آج میں نے ایک پوری کہانی آپ کے سامنے بیان کی ہے قرآن پاک کے الفاظ میں۔ اتنا لمبا خطبے میں قرآن کو عموماً تلاوت کیا نہیں جاتا، لیکن جس آیت سے میں نے آغاز کیا ہے اور جس آیت پہ میں نے اختتام کیا ہے، ان دونوں آیات کا ربط ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں مسجد اقصیٰ سے محبت کیوں کرنی چاہیے، ہمیں فلسطین سے، ہمیں بیت المقدس سے محبت کیوں ہونی چاہیے۔ بہت ساری باتیں ہم نے سنی ہیں، جس طرح صاحبزادہ سید ہارون الرشید صاحب نے بیان کیا، کیونکہ معراج کی رات، اور قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا، نبی اکرم وہاں جلوہ گر ہو گئے اور سارے انبیاء نے آقا کی امامت میں نماز پڑھی، اور جب آقا کی امامت میں نماز پڑھی تو تکبیر تحریمہ کہنے سے وہ سارے انبیاء بھی امت محمد ہو گئے۔ تو جناب آدم بھی میرے رسول کی امت ہیں، جناب ابراہیم بھی میرے رسول کی امت ہیں۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ تو حضرت اسماعیل بھی میرے رسول کی امت ہیں، حضرت اسحاق بھی میرے رسول کی امت ہیں، حضرت یعقوب بھی میرے رسول کی امت ہیں، حضرت جناب یوسف علیہ السلام بھی میرے رسول کی امت ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام بھی میرے رسول کی امت ہیں، جناب موسیٰ بھی اے یہودیوں میرے رسول کی امت ہیں، اور اے نصرانیوں یاد رکھو جناب عیسیٰ بھی میرے رسول کے امتی ہیں۔ لیکن آج ایک مختلف زاویے سے میں بھی اپنے جذبے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میں استدلال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا قرآن کریم کی ان آیات سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میرے رب نے اولاد نہیں عطا فرمائی تھی، تو اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، دعا مانگی، اور یہ قرآن نے دعا کو بیان کیا ہے اور عرض کیا رب ہب لی من الصالحین۔ اور آپ بھی جب دعا کروانے کے لیے قبلہ پیر صاحب کے پاس حاضر ہوتے ہیں نا، تو عموماً یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ کریم اولاد بھی عطا فرمائے اور صالح اور نیک بخت اولاد عطا فرمائے۔ یہ اپنی طرف سے اولاد کا تصرف نہیں، دعا میں تصرف نہیں ہوتا، یہ قرآنی آیت کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، میرے رب نے ارشاد فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے انہیں حلیم بردبار بیٹا عطا فرمایا۔ اب سارے مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ وہ جو بیٹا عطا فرمایا تھا اس کا نام تھا اسماعیل،
اور جب وہ چلنے کے قابل ہو گئے، خواب دیکھا، کہا میں تمہیں ذبح کر رہا تھا، فانظر ماذا ترا، اب حلم اسے کہتے ہیں۔ عموماً تو ہر بندہ کہتا ہے میں بڑا حلیم ہوں، میں بڑا بردبار ہوں، میرے اندر بڑا صبر ہے، میرے اندر بڑا تحمل ہے۔ اللہ نے خود کہا کہ میں نے حلیم بیٹا عطا فرمایا، تو حلیم تو اتنا حلیم ہوتا ہے کہ باپ کہے میں ذبح کر دوں گا، وہ کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، جو اللہ نے حکم دیا آپ کر گزریے، آپ قیامت والے دن مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ہو گیا۔ اب وہ سارا منظر آپ کے سامنے، وہ بیان کرنا مقصود نہیں۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھی، آنکھیں باندھیں، چھری چلا دی۔ اب قرآن کہتا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے ندا دیا ابراہیم اپنی آنکھیں کھولو، تو نے خواب سچ کر دکھایا ہے، دیکھو قربانی بھی قبول ہو گئی، اسماعیل میں نے دوبارہ عطا فرما دیا ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ارشاد فرمایا احسان کرنے والوں کو ہم ہمیشہ اسی طرح جزا عطا فرماتے ہیں۔ تو بڑا احسان تھا جناب ابراہیم کا، بہت بڑا احسان تھا۔ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی۔ میرے رب نے کہا کہ یہ محسن ہے، میرے دین کا محسن ہے، یہ توحید کا محسن ہے، یہ رسالت کا محسن ہے، یہ نبوت کا محسن ہے۔ تو ارشاد فرمایا میں محسنین کو اسی طرح جزا دیتا ہوں۔ تو جو صرف گلے پہ چھری رکھے اور آنکھیں کھولے، بیٹا دوبارہ مل جائے، قربانی قبول ہو جائے، اللہ اسے اتنی جزا دیتا ہے، تو جس نے سر کٹوا کے نیزے کی نوک پہ چڑھایا ہے، رب اسے کتنی جزا عطا فرمائے گا۔ جناب حسین علیہ السلام کو کتنی جزا ملے گی، جناب علی اصغر کو جزا کتنی ملے گی، علی اکبر کو جزا کتنی ملے گی، جناب قاسم بن حسن کو جزا کتنی ملے گی، اور ان ساری جزاؤں کو ملا کے خود اندازہ کرو محمد الرسول اللہ کو جزا میرا رب کتنی عطا فرمائے گا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، اور ارشاد فرمایا بے شک یہ بڑی کھلم کھلی آزمائش ہے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی اشارہ نہیں ہے، کوئی کنایہ نہیں ہے۔ مینا کے میدان میں آج بھی جانور ذبح کر کے ہم اس آزمائش سے گزر کر یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری کیسے رکھی تھی، چھری کو کیسے چلایا تھا۔ اگر یہ اتنی بڑی آزمائش تھی تو میرے رسول نے جو طائف کے بازاروں میں 2 میل تک پتھر کھائے ہیں، وہ آزمائش کتنی بڑی ہوگی۔ حضرت اسماعیل کے خون کا ایک قطرہ نہیں بہا تھا، آقا نے 2.5 میل تک پتھر کھائے، خون بہتا رہا۔ میرا رب اس خون کو قیامت والے دن جمع کر کے اپنے محمد کو جزا عطا فرمائے گا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ بیان ہو گیا۔ اب منظر سمجھیے، قربانی ہو گئی، چھری رکھی، اعلان ہو گیا آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولی، بیٹا بھی بچ گیا، قربانی بھی قبول ہو گئی، اللہ نے محسنین میں شمار بھی فرما لیا۔ اس قربانی کے بدلے میں پھر اللہ نے ایک انعام عطا فرمایا۔ کس کی قربانی کی بات کر رہا ہوں؟ حضرت اسماعیل کی قربانی کے بدلے میں میرے رب نے ایک انعام عطا فرمایا، اور یہ آیت ہے سورۃ الصافات کی آیت نمبر 112، اور اس قربانی کا اجر یہ عطا فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ میرے رب نے اعلان فرمایا میرے حکم پہ تو نے اسماعیل کو قربان کیا، میں نے اسماعیل کے صدقے تجھے اسحاق عطا فرما دیے۔ کون ملا جناب اسماعیل کے صدقے؟ ٹائم تھوڑا میرے ساتھ چلیے گا۔ کون ملا؟ جناب اسحاق ملے۔ کس کی قربانی کے صدقے؟ جناب اسماعیل کے۔ جناب اسحاق کو پھر میرے رب نے ایک بیٹا عطا فرمایا، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، اور قرآن پاک نے یعقوب علیہ السلام کے لیے ایک لقب بیان فرمایا ہے۔ 4 پارے کی بالکل ابتدا میں جناب یعقوب علیہ السلام کا لقب بیان کیا ہے، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل
الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ تو یہ اسرائیل لقب ہے جناب یعقوب علیہ السلام کا۔ اسرائیل لفظ یہ کوئی برا لفظ نہیں ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اسرائیل کا معنی ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب ہے۔ تو یعقوب بیٹے ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب ہوا اسرائیل۔ اور یعقوب علیہ السلام اللہ نے عطا فرمائے اسحاق کے وجود کے۔ اب یہ ہماری بات سمجھیں گے، اسحاق کے وجود سے جناب اسحاق عطا فرمائے اسماعیل کی قربانی کے بدلے میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر اللہ نے چھری چلوا کے بچانا تھا تو اس کی حکمت کیا ہے؟ حضرت ضیاء الامت ارشاد فرماتے ہیں اس کی حکمت یہ ہے کہ اسماعیل کے ماتھے میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ جناب اسماعیل کے وجود سے محمد الرسول اللہ نے آنا تھا۔ تو جس کے وجود سے وجہ تخلیق کائنات نے آنا ہو، اسے زمانے کی کوئی چھری کاٹ نہیں سکتی۔ تو حضرت اسماعیل پھر کس کے صدقے میں بچے ہیں؟ نور مصطفیٰ کے صدقے میں۔ کس کے صدقے میں؟ تو اب اس اسماعیل کے صدقے جناب اسحاق ملے، اسحاق کے صدقے جناب یعقوب ملے، یعقوب کا لقب ہو گیا اسرائیل۔ تو آؤ نا آج اپنی آواز ARYQ TV کے ذریعے اسرائیل تک پہنچائیں۔ اسرائیل زمانے میں موجود ہی نہ ہوتا اگر نور مصطفیٰ سے اسماعیل کی قربانی قبول نہ ہو جاتی۔ تو یہ میرے آقا کا نور تھا جس کو میرے رب نے بچانا تھا، اور میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے ARYQ TV کے ذریعے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، مصطفیٰ کے وجود مسعود کے صدقے اللہ نے اسماعیل کو بچایا تھا، کوئی اور وجہ نہیں تھی۔ اب سمجھیے، جس وجود کے ذریعے میرے رسول نے منتقل ہونا تھا، جب تک وہ وجود دنیا میں آ نہ جاتا، مصطفیٰ منتقل ہو نہ جاتے، اس وقت تک ان پہ نہ موت آ سکتی ہے نہ اسرائیل آ سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اب اس کا دوسرا پہلو یہ ہے، جیسے ہی نور مصطفیٰ منتقل ہو جاتا ہے، میرا رب اس وجود کو اٹھا لیتا ہے۔ نبی اکرم کے والد گرامی جب دنیا سے گئے تو کتنی عمر تھی؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا میں علماء میں بیٹھا ہوں، تو کتنی عمر تھی؟ 24 سال، 24.5 سال۔ یہ ایک عمر ہوتی ہے دنیا سے جانے کی، لیکن عبداللہ کے آنے کا مقصد ہی کوئی نہیں تھا سوائے اس کے کہ نور مصطفیٰ منتقل ہو جائے۔ ہو گیا تو اٹھا لیا۔ نبی اکرم کے پردادا حضرت عبد المطلب کے والد گرامی جناب ہاشم، وہ بھی جب دنیا سے گئے تو ان کی عمر بھی تقریباً 31 یا 32 سال تھی۔ حضرت عدنان سے لے کر رسول اکرم کے والد گرامی تک نبی اکرم کے معروف 22 واسطوں میں سے 10 جد ایسے ہیں جنہیں میرے رب نے 20، 21، 18، 19 سال میں اٹھا لیا، کیونکہ ان کے آنے کا کوئی بنیادی مقصد نہیں تھا سوائے اس کے کہ نور مصطفیٰ منتقل ہو جائے۔ نور مصطفیٰ منتقل ہوتا گیا، میرا رب سارے حجاب اٹھاتا چلا گیا۔ تو حضرت اسماعیل کو اس لیے بچانا تھا کہ محمد رسول اللہ نے آنا ہے۔ اور اب ذرا دیکھیے اور علماء سے پوچھئے، حضرت ابراہیم کو میرے رب نے 2 بیٹے دیے، ایک اسماعیل عطا فرمائے، ایک اسحاق عطا فرمائے۔ اسحاق کی اولاد میں سے جناب اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے 70,000 نبی ہوئے، جناب اسماعیل کی اولاد میں سے صرف محمد رسول اللہ ہوئے۔ وہاں 70,000 ہوئے، یہاں صرف محمد رسول اللہ ہوئے، لیکن وہ 70 کے 70,000 صدقہ محمد میں ہوئے ہیں۔ تو صدقہ مصطفیٰ میں، نور مصطفیٰ کے بدل میں تو وہاں 70 لاکھ بھی ہو جاتے تو مقابلہ نہیں کر سکتے تھے محمد رسول اللہ کا۔ اب اس مقصد کے لیے میرے رب نے انہیں بچایا تھا، اس مقصد کے لیے بچایا تھا۔ اب ایک اور بات ذہن نشین کیجیے، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو اس کی توحید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف کرتا ہے۔ جناب آدم سے لے کے رسول اللہ تک ہر زمانے میں مسلمان ہوئے ہیں، یہ بات سمجھنے والی ہے۔
یہ یہودی اور نصرانی کی لڑائی تو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ سے شروع ہوئی، اور وہ کبھی کبھی نسبت کرتے ہیں، یہودی بھی نسبت کرتے تھے حضرت ابراہیم کی طرف، نصرانی بھی نسبت کرتے تھے حضرت ابراہیم کی طرف۔ قرآن نے کہا نہ وہ نصرانی ہیں نہ یہودی ہیں، میں نے تو انہیں مسلم بنا کے بھیجا۔ تو مسلم وہ ہوتا ہے جو ہر زمانے میں اللہ کی توحید کو مانے اور اپنے موجودہ پیغمبر کی رسالت کا اعتراف کرے۔ تو حضرت موسیٰ کو ماننے والے اپنے زمانے کے مسلمان تھے، حضرت عیسیٰ کو ماننے والے اپنے زمانے کے مسلمان تھے، حضرت زکریا اور یحییٰ کو ماننے والے اپنے زمانے کے مسلمان تھے، اور انہی لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، ارشاد فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے، جو یہودی ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے، جو نصارہ ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اب یہاں ایک شک پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آج کا یہودی اور آج کا نصرانی بھی جنت میں جائے گا۔ نہیں، اپنے زمانے میں رسول اللہ کی آمد سے پہلے جو یہود و نصارہ موجود تھے اور حضرت موسیٰ کو نبی مانتے تھے، نصارہ حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے تھے، آقا کی ابھی آمد نہیں ہوئی تھی، اس زمانے میں جو رسالت کا اعتراف کرنے والے تھے، توحید اور رسالت کی برکت سے میرا رب انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اس وقت یہودیت معطل ہو گئی اور عیسائیت معطل ہو گئی جب جناب آمینہ کے لال محمد رسول اللہ دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ اب وہ کامیاب ہوگا، وہ مسلمان کہلائے گا جو توحید اس رب کی ادا کرتا ہے اور رسالت محمد رسول اللہ کی کرتا ہے۔ اب اس میں ایک اور بات سمجھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا نا، یہ ہمیں مسلمانوں کو بھی سمجھنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں آقا جو دین لے کر آئے وہ دین اسلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے وہ دین اسلام تھا۔ آغاز رسول اللہ سے نہیں ہوا، رسول اکرم نے اس کی تکمیل فرمائی ہے نا خطبہ حجت الوداع میں آقا نے ارشاد فرمایا، آخری آیات میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا آج میں نے آپ کے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ دین شروع تب ہوا تھا، اور اگر یہودی اور نصرانی کی نسبت حضرت ابراہیم سے ہو تو جناب آدم سے لے کر حضرت ابراہیم تک جو نبی آئے پھر ان کا دین کیا تھا؟ ٹھیک ہے، تو آغاز بھی اسلام سے ہے، اختتام بھی اسلام سے ہے۔ میرے آقا نے اس کا اختتام فرمایا ہے، اور وہ سارے نبی وہاں موجود تھے جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، سارے انبیاء کے ارواح کو جمع کر کے کہا جو میرے محمد کا کلمہ پڑھتا جائے گا میں اسے نبوت عطا فرماتا جاؤں گا۔ یہ نبوت کسی کو نہ ملتی اگر جناب محمد رسول اللہ کا کلمہ نہ پڑھا جاتا۔ اب یہ سارا بیک گراؤنڈ سمجھنے کے بعد کہ اللہ کریم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بدلے میں جناب ابراہیم کو حضرت اسحاق کی نعمت عطا فرمائی، حضرت اسحاق کے صدقے میں حضرت یعقوب عطا فرمائے، حضرت یعقوب کے صدقے میں حضرت یوسف عطا فرمائے، حضرت یوسف کے صدقے میں جناب موسیٰ عطا فرمائے، حضرت شعیب عطا فرمائے، جناب زکریا عطا فرمائے، جناب یحییٰ عطا فرمائے، جناب سلیمان عطا فرمائے، جناب داؤد عطا فرمائے، حضرت عیسیٰ عطا فرمائے۔ میرا رب ان کو کبھی بھی دنیا میں جلوہ گر نہ کرتا اگر نور مصطفیٰ کا ظہور نہ ہونا تھا۔ مصطفیٰ وہ کامل نبی بن کے آئے ہیں کہ یہ سارے انبیاء تو دنیا میں مصطفیٰ کے نقیب اور خطیب بن کر آئے ہیں۔ کسی بھی مجلس کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے۔ آج قبلہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس تشریف فرما ہے، آج ہمارے پاس آگے تو ہم نے اپنی مرضی کر لی، ورنہ جب ہم یونیورسٹی آف گجرات میں ہوتے ہیں تو اس کا ایک نظم ہوتا ہے، ایک ڈسپلن ہوتا ہے۔ ہمارا وائس چانسلر جب بات کرتا ہے تو اس کے بعد دعا ہی ہوتی ہے، چاہے وہ تلاوت کے بعد ہی بات کر دے، اس کے بعد نہیں کو بول سکتا۔ نظم ہے، نظم نبوت بھی ہے، نظم رسالت بھی ہے۔ سارے نبی آتے گئے، معجزات لے کر آتے گئے، کرامات لے کر آئے ہیں، فضائل لے کر آئے ہیں، لیکن جب محمد رسول اللہ تشریف لائے تو اس کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا، اب کوئی نہیں آ سکتا۔ تو یہ تو آقا کے آنے کے لیے میرے رب نے کائنات کو سجایا تھا۔ کہتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، حضرت آدم علیہ السلام خطا کر کے آئے تھے، اور دانا کھانا خطا ہوتی ہے، اور قربان جاؤں یہ جملہ میرے ذہن میں آ گیا، ہر وقت دانا کھانے والا سمجھتا ہے کہ جناب آدم دانا کھا کے خطا کر کے آئے تھے۔ کیسے کہہ لیتے ہو؟
تو حضرت ابراہیم کو جب ہم سمجھنا چاہیں گے تو میرے رب نے یہ نظم ہمیں سمجھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے کہ دیکھیے جو بھی جس کو بھی ملا ہے وہ صدقہ ہے محمد رسول اللہ کا. تو اب بات ہو مسجد حرام کی، بات ہو مسجد نبوی کی، بات ہو مسجد اقصی کی، تو مسجد اقصی پہ آج اپنا قبضہ جمانے والے اپنے آباء و اجداد سے جا کر یہ سوال کر سکتے ہیں کہ میرا رب کسی کے نسب کو طہارت عطا نہ فرماتا اگر کائنات میں آمینہ کے لال کا ظہور نہ ہونا ہوتا. یہ تو اس زمانے کے عیسائی اور یہودی سمجھتے تھے. اگر کوئی تورات کی اس آیت پہ ہاتھ رکھ کے رسول اللہ کے سامنے آ جائے جس آیت میں رسول اللہ کی فضیلت ہے اور ہاتھ رکھ کے کہے یہ تورات میں تو کہیں نہیں ہے، تو میرا آقا ارشاد فرمائے ذرا اپنا ہاتھ اٹھائیے، تو قرآن کہتا ہے یہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح ابا اپنے پتر کو جانتا ہے. اتنا جانتے ہیں، بس حسد ماننے نہیں دیتا. یہ حسد ہی تو ہے جس کی لڑائی ہے، ورنہ کہاں وہ نہتے فلسطینی اور آج بھی وہ جہاد کی کیفیت میں مقابلہ کر رہے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن جاحش سے جو جذبہ ملا تھا، جو ایمان ملا تھا، جو غیرت نصیب ہوئی تھی، اس کے صدقے آج بھی ہم زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے رب نے اس کائنات کو سجایا ہے تو جناب محمد رسول اللہ کے لیے اور ان لوگوں کے لیے سجایا ہے جو دل و جان سے محمد رسول اللہ پہ ایمان بھی لاتے ہیں، آقا کریم کی سیرت پر بھی عمل کرتے ہیں، آپ کے اسوائے حسنہ پہ بھی عمل کرتے ہیں. لہذا کائنات ساری آپ کے سامنے جھک جائے گی. قرآن نے صرف ایک اصول بیان کیا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. آج بھی سچے ایمان والے بن جاؤ. اسرائیل کیا ہے، سارا زمانہ تیری دہلیز پہ سجدہ ریز ہو جائے گا. تو ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ اب یہ رات کا وہ وقت ہونے والا ہے جب ہم نے سوچنا ہے. جذبے کا اظہار ہو گیا تو کیفیت کیا ہے؟ تو لہٰذا جسے بھی نبوت ملی ہے وہ صدقہ ہے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا. تو مسجد اقصی کی تعمیر تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے کروائی تھی اور وہ کام کرتے رہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پہ بیٹھے رہے، ہاتھ میں عصا تھا، سہارا لیا ہوا تھا. کل نفس ذائقۃ الموت، موت واقع ہو گئی. میرے رب نے اس وقت تک جناب سلیمان کو گرنے نہیں دیا جب تک جنات نے اس مسجد اور معبد کو مکمل نہ کر لیا. مسلمانوں ابھی تو ہم زندہ ہیں، جب میرے رب نے کام لینا ہوتا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس حال میں لے لیا کہ روح کف سے انصری سے پرواز کر چکی ہے. تو کام لینے والی ذات ہے، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ علیہ تحیت و ثنا کی ذات سے ہم سچی محبت کریں، آپ سے وفا کا رشتہ استوار کریں. یہ ساری باتیں جتنی ہم نے بیان کی یہ برحق ہے، بے معنی ہو جائیں گی اگر وفا نہیں ہوگی جناب محمد الرسول اللہ سے. اور وفا صرف محبت اور صورت کے تذکرے سے نہیں ہوتی، وفا سیرت پر عمل کرنے سے بھی ہوتی ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے وہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور میں گفتگو کے آخر میں اپنے انتہائی محترم جناب سید شیراز اکرم شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ہالینڈ سے، کہ جو آج کی اس مجلس میں ہمارے شریک میزبان بھی ہیں. ان کی معاونت کے ساتھ آج کا پروگرام جو ہے یہ منعقد کرنے میں ہمارے لیے آسانی ہوئی. اور میں دعا کے لیے قبلہ پیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ آج کی مجلس ان کے والدین کریمین کے لیے سال ثواب ہے، تو خصوصی دعا بھی ان کے لیے. معزز و محتشم حاضرین، اب میں بڑے ادب کے ساتھ بس آخری لمحات ہیں حضرت پیر سید زاہد صدیق بخاری دامت برکاتہ العالیہ کو دعوت دوں گا مائک پر تشریف لائیں، چند جملے نصیحت کے فرمائیں اور اس کے بعد دعا فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری.
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین احکم الحاکمین ساڈی ساجدانہ حاضرین اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما ساڈے بھائی شیراز اکرم صاحب دے والدین اجر عظیم عطا فرما مالک اپنی رحمت دا نزول فرما تمام مسلمانوں یک جان ہونے دی توفیق عطا فرما اور مل کے کفر دا مقابلہ کرنے توفیق عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار مالک اس پروگرام نو قبول فرما میرے بچیاں دے اٹھے ہاتھ قبول فرما اپنی رحمت دا نزول فرما اور تمام مسلمانوں فلسطین والے دی مدد کرنے توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ